السلام علیکم جی. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ کیا ٹیکنیکس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم نیبوش اوپن بک ایگزام جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں, کریک کر سکتے ہیں یا اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اب بہت ساری کیوریز اس کے حوالے سے اس طرح سے ہیں کہ ہمیں پاس پیپر مل جائیں, ہم انہیں دیکھ لیں, ہمیں آپ لاسٹ سینیریوز مل جائیں, ہم ان کو دیکھ لیں, ہم پریپریشن کر لیں. اس تمام تر عمل میں اگر آپ کو پاسٹ پیپر میں سے پاس پیپر کے بھی آنسر شیٹس بھی مل جاتی ہیں تو بھی وہ آپ کو اتنا فائدہ مند نہیں ہے, آپ کے لیے یوزفل نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ان سینیریوز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ ان کوسچنز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے جو کوسچن ان فیوچر آنے نہیں ہیں, کیونکہ سینیریو کے ریپیٹ ہونے ہوا بھی نہیں ہے اور ہونے کا چانس بھی نہیں ہے. اس لیے اگر آپ ان پیپرز کے اوپر جسٹ بجائے اس کے کہ آپ اپنی ٹیکنیکس امپروو کریں, آپ اگر صرف ان کوسچن پیپرز کو آنسر شیٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا ایسے آنسر لکھنا تھا, ایسے آنسر لکھنا تھا, تو بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر موجود ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو آنسر شیٹس کے حوالے سے بتاتا, میں آپ کو ان کے آنسرز کے حوالے سے بتاتا, سینیریو کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بتاتا, تو اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا, کیونکہ جو گزر گیا ہے اس نے دوبارہ واپس نہیں آنا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے, میں نے بہتر یہ سمجھا کہ بجائے ہم ایک چیز کو لفظ پر لفظ یاد کرنے کی یا ماضی کے کوسچن آنسرز کو دیکھنے فوکس کرنے کے بجائے اگر ہم یہ ٹیکنیکس جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اگر آپ یہ ٹیکنیکس اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں, اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں, تو انشاءاللہ آنے والا جو ایگزام ہے اس کے اندر آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کو سٹارٹ کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے کچھ سٹیپس ہیں, کچھ چیزیں ہیں, ان کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پین پیپر, پینسل پیپر آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے, تاکہ آپ اسی طرح سے اپنے اوپن بک ایگزام کو جو ہے وہ اسکیجول کریں آن دا ڈے آف ایگزام. اب اوپن بک ایگزام میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں سٹیپ سٹارٹ کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے پیپر کے بارے میں مس کانسیپٹ ہے. مس کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپن بک ہے تو ہم کتاب سے بھی لکھ سکتے ہیں, ہم ویب سائٹس کو بھی کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی ایکس وائی زی ریسورس ہے آپ کے پاس, آپ اس سے اسی طرح کاپی پیسٹ کر لیں گے. تو بالکل ایسا نہیں ہے. کچھ آپ نے آلریڈی, آپ میں سے فیس بک تو یوز کرتے ہوں, اس پہ آپ نے جو فیس بک پہ نیبوش کا پیج ہے آپ نے, یا لنکڈ ان کے اوپر ایون انہوں نے کمنٹ کی ہیں کچھ چیزیں جس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ سے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ہمیشہ وہ چیز لکھنی ہے تو اپنے الفاظ میں لکھنی ہے. تو اوپن بک کا یہ کانسیپٹ کہ ہم کاپی کر لیں گے, پیسٹ کر لیں گے کسی جگہ سے, یہ تو بالکل غلط ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے بیچز میں سفر کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ دوسروں نے, سب نے سفر کیا ہے انکلوڈنگ می, کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اوپر بار بار میل پریکٹس کی کال آتی ہے, اس کی وجہ سے ریزلٹس ڈیلے ہوتے ہیں, کئی دفعہ مل جاتے ہیں, کئی دفعہ مزید ڈیلے آتا ہے. تو یہ جو تمام تر ایک عمل ہوتا ہے سیکھنے کا, یہ متاثر ہوتا ہے. جو ٹریننگ کا ایک پورا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے لرنرز کے لیے بھی, اور ٹرینرز کے لیے بھی, اور انسٹیٹیوٹس کے لیے بھی. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیے کہ اوپن بک ایگزام کا مطلب یہ ہے کہ آن دا ڈے آف ایگزام آپ ہیلپ تو ہر جگہ سے لے سکتے ہیں, آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں, آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں, لیکن ہو بہو آپ نے ان الفاظ کو نہیں لکھنا, بلکہ جو سینیریو آپ کو مینشن کیا گیا ہے آپ نے اس کے اکارڈنگلی چلتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں اور کیا چیزیں موجود نہیں ہیں. موونگ فارورڈ, اب سب سے پہلی ٹیکنیک جو ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے کہ آن دا ڈے آف ایگزام آپ کیئرفلی ایگزام کو جو ہے, کوسچن پیپر کو ہے وہ ریڈ آؤٹ کریں. اور میرا ماننا یہ ہے, یا میری گائیڈنس آپ کے لیے یہ ہوگی کہ اس کوسچن پیپر کو سالو کرنے سے پہلے, اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے
پہلے آپ 2 to 3 hours جو ہے اس کو سٹارٹ مت کریں. پہلے 2 سے 3 گھنٹے آپ کوسچن پیپر کو سینیریو کو 2 سے 3 بار سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کہ وہ کوسچن پیپر دیکھتے ہیں جہاں سے اس کے کوسچن ٹاسک کوسچننگ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی آنسر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. مطلب فرسٹ کوسچن کے اوپر انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر آرگنائزیشن کا پازیٹیو ہے, وہ اس رستے پہ چل نکلتے ہیں کہ وہ کوسچن کو سالو کرنا شروع کر دیتے ہیں پازیٹیو کلچر کے حساب سے. پہلا دوسرا تیسرا کوسچن کیا تو چوتھے کوسچن پہ آگے پتہ چلا جی آرگنائزیشن تو نیگیٹیولی بیہیو کر رہی ہے, اس کا کلچر نیگیٹیو ہے, تو پھر وہاں سے وہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 3 گھنٹے پیپر کو سالو کرنا سٹارٹ نہ کریں. کوسچن پیپر کو سینیریو کو اچھے طریقے سے پڑھیں, پھر کوسچن پیپر کو پڑھیں اور 3 گھنٹے میں منیمم آپ 3 بار سینیریو کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد کوسچن کو پڑھیں اور پھر ان کو لنک کریں کہ کیا ہوگا. اب یہ جو عمل ہے پہلی ٹیکنیک ہے سینیریو کو کیئرفلی ریڈ کرنے کی. اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کیئرفلی کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو بیسک پرائمری چیز ہے وہ یہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ یہ جو کوسچن پیپر ہے اس کے اندر جو سینیریو دیا گیا ہے یہ پوری آرگنائزیشن کا اوور آل نیگیٹو کلچر شو کر رہا ہے یا کہ پازیٹیو کلچر شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نیگیٹو کلچر کریں گے دیکھیں گے کہ نیگیٹو کلچر آیا ہے یا پازیٹیو کلچر آیا ہے, تو پازیٹیو کلچر میں آپ کہیں گے جی ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ کیسے پازیٹیو, تو اوور آل آرگنائزیشن پازیٹیو کلچر میں کام کر رہی ہوتی ہے. ایک آدھ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے وہ نیگیٹو نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اوور آل پورے کا پورا کوسچن پیپر سینیریو پازیٹیو کلچر کے اوپر ہوگا تو پھر ایگزامینر کے پاس پیپر سیٹر کے پاس مارجن نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوسچن کیا پوچھے. جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو کنٹینیوس امپروومنٹ کے لیے یا ریویو سسٹم کے اوپر اتنے کوسچنز بن ہی نہیں سکتے. اور جو مین بیک بون ہے رسک اسسمنٹس ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی, آڈٹ ہوگی, تو اس کے اوپر وہ ڈسکس نہیں کر پائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا جو سینیریو آیا ہے کوسچن پیپر کے اندر, اس کے اندر ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے, کون سا کلچر موجود ہے, whether it's positive culture or negative culture. تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر پورا جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے وہ سیٹ کرنا ہے, لیکن وہ پہلے 5 منٹ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ اچھے 2 سے 3 گھنٹے آپ کوسچن پیپر اور سینیریو کو دیں. اس کے بعد اب جب کوسچن پیپر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے آگے نمبرز اور ورڈز وغیرہ سب کچھ مینشنڈ ہوتے ہیں. اب ورڈز کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے بھائی 3000 ورڈز ہم نے نیبوش کے جو کوسچن پیپر آنسر شیٹ میں ورڈز ہیں ان کے علاوہ ہم نے لکھنے ہیں. اس میں کچھ کنفیوژن ہے وہ آپ کلیئر کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ میکسیمم نمبر آف ورڈز ہے, آپ اس کے لیے یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے 3000 لفظ کرنے ہی کرنے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دو باتیں ہوگی اس کے اندر, کہ پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو 3000 ورڈز کرنے بھی ہیں تو آپ ڈویژن کریں گے, آپ ڈویژن اکارڈنگ ٹو نمبر کریں گے. فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 نمبر کا سوال ہے تو آپ اس کے اندر 300 ورڈز لکھیں گے, اور اگر آپ کے پاس 5 مارکس کا کوسچن ہے آپ 150 ورڈز لکھیں گے. اسی طرح اگر 15 مارکس کا آ جاتا ہے ہمارے پاس تو اس کے اندر آپ 450 ورڈز لکھیں گے. اور اسی طرح اگر 20 مارکس کا آ جاتا ہے جس طرح اکثر آیا بھی ہے پاس پیپرز میں, تو اس کی صورت میں کیا ہوگا, اس صورت میں آپ نے 600 ورڈز اس کے اندر لکھنے ہیں اور اس سے زیادہ پھر آپ ایکسیڈ نہیں کریں گے. اچھا یہ تو ہو گیا ایک اینڈ کہ جس کو یہ ہے کہ نہیں ہم نے 3000 ورڈز لکھنے ہی لکھنے ہیں, وہ تو پھر اس پیٹرن کو فالو کر لیں. اچھا دوسرا کانسیپٹ اس کے حوالے سے یہ ہے, یہ جو ورڈز کی کاؤنٹنگ کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں وہ یہ سینیریو ہے کہ اگر آپ ٹو دی پوائنٹ رہتے ہوئے اپنی آنسر شیٹ کو 2300 ورڈ 2400 ورڈز تک ختم کر دیتے ہیں, لیکن آپ ٹو دی پوائنٹ ہیں, جو پوچھا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے, تو یہ بھی مور دین انف ہے.
ٹھیک ہے، میں یہ کہوں گا کہ 2200 سے آپ نیچے نہ جائیں، کیونکہ اس میں اس پیپر کے حوالے سے جتنے بھی پیپر آ چکے ہیں، کوسچن پیپر آ چکے ہیں، ان کے حوالے سے 2200 ورڈ سے نیچے جانا بھی مطلب تھوڑا رسکی ہو سکتا ہے. لیکن اگر 2300 ورڈ، 2400 ورڈ، 2500 ورڈز کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انف انفارمیشن پرووائڈ کر چکا ہوں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہوتا کیا ہے، جب آپ کے 2200-300 ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، موسٹلی پیپل، حالانکہ الاؤڈ نہیں ہے، میں کلیئرلی بتا رہا ہوں، الاؤڈ نہیں ہوتا کہ اسیسر اور ٹرینر جو ہے، ٹیوٹر جو ہے وہ ریویو کرے. ٹیوٹر ریویو کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی تم نے ہدایات نہیں پڑھی ہیں، انسٹرکشنز نہیں پڑھی ہیں 3000 ورڈز کی، تو تم نے 2300 کا جو. او بھائی، جب آپ نے ایک چیز ختم کر دی ہے، ایک چیز کو آپ نے اس کے اندر جو انفارمیشن موجود تھی وہ آپ نے کمپلیٹ کر دی ہے، تو اس کے بعد ورڈز کو زیادہ کرنے کے چکروں میں موسٹلی کیا ہوتا ہے، آپ irrelevant اور ایڈیشنل انفارمیشن جو ڈالتے ہیں وہ آپ کے پیپر میں فیل ہونے کا سبب بن جاتی ہے. کیونکہ وہ جو انفارمیشن اب اس تھیم میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، ان آنسرز کے اندر نہیں کور اپ ہو رہی ہوتی، تو وہ irrelevant ہو جاتی ہے. irrelevant ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ دائیں بائیں کی باتیں جب بیچ میں آ جاتی ہیں تو وہ پورے کوسچن آنسر شیٹ کے اوپر، پورے پیپر کے اوپر یہ امپیکٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ جو لرنر ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ پراپر نہیں ہو سکی ہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ کا پیپر 2400 ورڈز کے اوپر، 2400 ورڈز کے اوپر بھی پورا ہو رہا ہے، اور اس کے پورا ہونے کے دوران کیا سینیریو ہے کہ وہ آپ کا 2400 ورڈز جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے پاس سینیریو کیا آتا ہے کہ 2400 ورڈز پورے ہو گئے اور آپ ریلیونٹ ہیں، تو پھر ہمیں کوئی بھی اس طرح کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. دین ہم آگے فارورڈ ہوتے ہیں تو ڈویژن آف ٹائم اور ورڈز ہے. اب سینیریو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے سینیریو ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ورڈز ہیں اور ٹائم ہے یہ ہمیں کتنا دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے. اگر ہم اس کی جانب بڑھیں تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا جاؤں کہ 10 کوسچنز بھی ہوں، یا آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے 3000 ورڈز بھی لکھنے ہیں آنسر شیٹ کے اندر، تو 10 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا پیپر جو ہے وہ سالو ہونا چاہیے. کیسے؟ ٹوٹل 13 آورز ہیں، آپ فرسٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، آپ نے صرف 10 دن کلاسیں لی ہیں، اٹس مور دین انف. جب آپ اس کے اندر اوور تھنکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، جب آپ ضرورت سے زیادہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوسچن پیپر پڑھا نہیں ہوتا، بیچ بیچ میں سوال میں آ کے ڈیوائیڈ ہو کے جب سینیریو پڑھتے ہیں پھر کنفیوژن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ 3 گھنٹے پہلے 3 آورز کا مطلب یہ ہوگا کہ اچھے 3 گھنٹے مطلب کوالٹی جو ہے نا 3 آورز آپ سینیریو کے اوپر اور کوسچنز کے اوپر سرو کریں، یوٹیلائز کریں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 آورز کا ایک ٹائم فریم رکھنا ہے کہ ایک آور میں 300 ورڈز کا کوسچن کر لوں. ٹھیک ہو گیا. اب 300 ورڈز کے کوسچن کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 مارکس کا کوسچن ہے تو 150 کے 2 ہونے چاہیے، اور اگر 600 ورڈز کا کوئی کوسچن ہے 20 مارکس کا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے 2 گھنٹوں میں آپ نے ختم کرنا ہے. تو یہ مور دین انف ہے. کسی کی سپیڈ ٹائپنگ کم بھی ہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ 10 آورز میں آپ نے کوسچن پیپر جب کمپلیٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ اب اس میں اس کے بعد سے 10 آورز کمپلیٹ ہو گئے، کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے آپ کے اندر کوسچن پیپر کے آنے سے پہلے ایک ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے، وہ ہے ریلیونٹ سرچنگ. ریلیونٹ سرچنگ کیسے پرابلم بنتی ہے کہ نہ ہو تو کیسے پرابلم بنتی ہے. ریلیونٹ سرچنگ میں یہ ایشو آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بہت پرانی آپ کو کہیں سے گوگل سے مل جاتی ہیں، آپ وہ جب انفارمیشن مولڈ کر کے ڈالتے ہیں تو وہ بھی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مور ریلیونٹ میرے ٹاپک سے میری آج کے ٹائم پہ کون سی چیز ہو سکتی ہے یا کیا چیز اس کے اندر ہوگی. تو اس کا بہتر طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو کچھ ریفرنسز بکس میں ملتے ہیں، باقی آپ کو ٹرینر الٹیمیٹلی جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ انہی کے مطابق اس کو
جو ہے وہ میپ اپ کریں، اپنی انفارمیشن کو اسی کے مطابق میپ اپ کریں. جب آپ جنرل گوگل سرچ پہ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سیکیورٹی والی طرف سے آ جائیں گی. اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ آڈٹ کے کوسچن ڈھونڈتے ہیں وہ آپ جا کے فائنینشیل آڈٹ اٹھا لاتے ہیں. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سرچنگ ہیبٹ پہلے سے ڈیولپ کر لیں اور آپ کو پتا ہو آن دا ڈے آف ایگزام آپ نے کہاں کس چیز کو جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرنا ہے. تو میں یہاں پر گائیڈنس دیتا چلوں. سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ILO، اس کے بعد ISO 45001، دین ہمارے پاس اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے HSE.gov.uk، اور یہ ہمارے پاس 3-4 جو ہیں یہ اتھینٹک ریسورس ہے. اور اس کے بعد بکس وغیرہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس اتھینٹک ریسورس ہے جس میں سے آپ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے انفارمیشن کو مولڈ کر کے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. جسٹ گوگل پہ جا کے کسی کا آرٹیکل اٹھا لیا، دیکھیں گوگل یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ گوگل پہ سب کچھ ملتا ہے لیکن اتھینٹک چیز بک سے ملتی ہے، یا اتھینٹک چیز آپ کو اس ویب سائٹ سے ملے گی جو ویب سائٹ خود بھی اتھینٹک ہو. جس طرح ILO پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے تو اتھینٹک انفارمیشن ہوگی. 45001 پوری دنیا کے لیے گڈ پریکٹس کے طور پر اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ ہے، اتھینٹک انفارمیشن ہوگی. HSE.gov.uk ایک اتھینٹک ویب سائٹ ہے تو اتھینٹک انفارمیشن اس کے اندر ہوگی. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تمام تر انفارمیشن کو اس کے اندر ریلیونٹ رکھنا ہے. آپ کسی بھی صورت irrelevant انفارمیشن نہیں لائیں گے. جب آپ کے پاس یہ 4-5-6 چیزوں کے لنک موجود ہیں یہ پہلے سے اپنے پاس رکھ لیں. دوسرا بکس اپنے پاس رکھ لیں، سینیریو میں بھی انفارمیشن ہوگی. بس اتنی سی چیزوں کو آپ نے میپ اپ کر کے انہی کے اوپر ریلائی کرنا ہے، انہی کے اوپر انحصار کرتے ہوئے آپ پیپر سالو کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد مولڈنگ آف انفارمیشن بڑا پرابلم ہے جی. موسٹلی جو نمبر آف کینڈیڈیٹ ہے، اگر ایک ایگزام میں 10,000 انڈیویجولز بھی لرنرز بھی رجسٹرڈ کر رہے ہیں نیبوش، تو اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ موسٹلی آپ یہ کہہ لیں کہ رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 7,000 to 8,000 وہ لوگ ہیں جن کی انگلش جو ہے وہ پور ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جن کی انگلش اچھی نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایون بولنا تو چلو ٹھیک ہے، ایکسنٹ آ رہے یہ کا مسئلہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن لکھنا بھی نہیں آتا، کریٹو بھی نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب یہ جو سٹیج آئے گی اس سٹیج پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاس پیپر لینے اور ان پاس پیپر کو آپ نے سالو کرنا ہے اپنی ورڈنگ میں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد وہ آپ اپنے ٹرینرز کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے ٹیوٹرز کے ساتھ ڈسکس کریں، تو اس سے آپ کو کیا ہوگا، وہ فائدہ اب اس سٹیج پہ آئے گا. مولڈنگ آف انفارمیشن کیا ہے کہ وہ آپ نے میپ کرنی. میپ سے مراد یہ ہے کہ سینیریو کی بات کی طرف جانا ہے. سینیریو میں اس حوالے سے کیا ہے، اس کو آپ نے ڈسکس کر دینا ہے اپنی اس نئی بنائی ہوئی انفارمیشن میں مولڈ کر کے. ٹھیک ہو گیا جی. دین ہمارے پاس آتا ہے ریفرنسنگ. اچھا، اگر آپ نے کوئی انفارمیشن اٹھائی ہے، ILO سے اٹھائی ہے، اس کے سب لنک سے اٹھائی ہے، HSG ڈاکومنٹ سے اٹھائی، جہاں سے بھی اٹھائی ہے، تو کلیئر ریفرنسنگ کریں. اس کا بہتر ویسے تو لاسٹ میں کوسچن پیپر کے آپ کو دیا گیا ہوتا ہے کہ بھئی اس جگہ پہ جا کے آپ نے ریفرنسنگ کرنی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ ریفرنسنگ اگر آپ نے سینیریو سے اٹھایا ہے، ادھر آپ دیکھتے ہیں ریفرنس سینیریو یا انفارمیشن گیدرڈ فرام اور کمپائلڈ فرام سینیریو، یہ آپ اگر ہر کوسچن کے ساتھ لکھتے رہیں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا. ادروائز لاسٹ میں جو لکھا ہے تو رینڈم یا لکھا لکھایا یا پرانے پیپر دیکھ کے اس طرح نہیں کرنا. جدھر سے سورس آف انفارمیشن آیا ہے وہ کلیئرلی وہاں پہ مینشن کر دیں تاکہ ایگزامینر جب پیپر چیک کر رہا ہے تو اسے پتا ہو کہ یہ اگر اس نے لنک دی ہے تو یہ انفارمیشن اس جگہ سے آ بھی سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ لنک کوئی اور ہے، انفارمیشن کہیں اور سے ہے، تو وہ چیزیں بھی آپس میں کوئی تعلق نہیں پیدا کرتی ہیں. اس کے بعد جی لاسٹ میں یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے میک شور کیسے کریں گے پیپر کے حوالے سے. تو جب میں نے آپ کو بتایا کہ 3 گھنٹے آپ نے شروع کے وہ دے دیے، 10 گھنٹوں میں آپ نے ایگزام کو سالو کر دیا ہے، اس کے بعد اچھے 3 گھنٹوں کا آپ نے گیپ رکھنا ہے، پیپر سبمیشن نہیں کروانی ہے.
وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ نارملی سب کانٹیننٹ کی اگر بات کریں، ایون گرلز کی بات کریں جہاں سے موسٹ آف دا ٹائم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اگر میرے 13 آورس کی بات بھی کریں تو رات 12 بجے تک یہ پیپر، یہ آنسر، یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگلے دن کیونکہ اگر گلف میں بھی آپ ہیں تو گلف میں بھی جو ہے اتنا ڈیفرنس نہیں ہے سب کانٹیننٹ کی نسبت، تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیسے کر سکتا ہے کہ جب تک وہاں کے یو کے 9 بجیں گے تب تک ادھر بھی مارجن ہوگا کہ آپ ریویو جو ہے وہ ایک بار رات کو کر لیں، پھر صبح ارلی ایک نارمل سی سلیپ لینے کے بعد آپ اٹھ کے ریویو کریں، پھر جو چینجز آپ کو نظر آئیں گی وہ تھوڑی بہت چینجز کریں اور اس کے بعد ایگزام کو سبمٹ کروائیں۔ یہ اب آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ باتیں تو ہمیں پتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان چیز کو پوائنٹ بائی پوائنٹ جس طرح میں نے بتایا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں ایگزام میں، اور خاص کر جن لوگوں کا ریسیٹ کا بہت ایشو آ رہا ہے وہ اسی طرح سے امپلیمنٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا فائدہ ملتا ہے۔ باقی پاس پیپر ہیں، ان کی آنسر شیٹ ہے، وہ ڈھیر ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ رٹے والا سین تو ہے نہیں ہے۔ آپ کو سکل سیکھنی ہے، آپ کو ٹیکنیک سیکھنی ہے کہ کیسے آپ اپنا نیبوش کا آئی جی اوپن بک ایگزام کریک کر سکتے ہیں، سالو کر سکتے ہیں، اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے لازم یہی ہے کہ جو ٹیکنیکس میں نے بتائی ہیں آپ ان کو پہلے سے، ان ٹیکنیک کا سب سے پہلا کس طرح سے ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی ایون کنٹرول میں ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی بات کرتے ہیں، ایمرجنسی رسپانس میں جب بھی ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں نا تو اس سے پہلے ایکسرسائز یا ڈرل کرتے ہیں۔ تو آپ اس کی ایکسرسائز یا ڈرل یہ کیجئے کہ جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے پاسٹ کا کوئی بھی پیپر اٹھا لیجئے اور خود سے سالو کرنا شروع کر دیں۔ اتنا ہی ٹائم فریم رکھیے، یہیں آپ ٹیکنیکس اڈاپٹ کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے آپ کوسچن پیپر کو یہاں پہ بھی سالو کر لیں گے اور آن دا ڈے آف ایگزام آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔